میں کمرے میں نماز اس لیے پڑھ رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی زبردست سی باتیں شیئر کرنی ہے، ٹاپک شیئر کرنے ہیں۔ جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ کے لیے لوگ بہت سارے کورسز بھی کرتے ہیں، بہت ساری ٹریننگز بھی لیتے ہیں تو میں اپنے صبح کے اٹھنے کی ہی ٹائم سے ہی جو ہے نا اس کی شروعات کروں نا سکسیزفل وہ کر لیتے ہیں، ورک کر لیتے ہیں، یعنی ہوں کہ میں قرآن کو ترجمے سے پڑھوں، اور اس کے لیے میں نے سٹارٹ لیا ہے نماز سے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو ہمیں ہر نماز کا انتظار ہوگا کہ کب اذان ہو۔ میں ویٹ پر بھی فوکس رہے گا کہ میں زیادہ انہیلدی چیزیں نہ لوں، اور میں اپنے ڈائٹ کو ایسے رکھوں کہ میں اس مہینے کے اینڈ میں وزن کو کم سے کم کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں تو جو بھی میں اس کے لیے اقدامات کروں گی، جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، سحری کے بعد میں یہاں نماز پڑھنے آئی ہوں۔ آج میں کمرے میں نماز اس لیے پڑھ رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی زبردست سی باتیں شیئر کرنی ہے، ٹاپک شیئر کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ سے جو ہے نا آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گی۔ اس مہینے میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا، کچھ ویڈیوز پہلے میں نے آپ سے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ میں اس مہینے میں بہت سارے ارادے رکھتی ہوں، بہت ساری چینجنگز لانا چاہتی ہوں، بہت ساری امپرومنٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن انفارچونیٹلی شروع میں ہی کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ میں شروع سے ہی اس چیز پر عمل نہ کر سکی، اور میں شروع بھی نہ کر سکی جو چیزیں میں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ تھوڑی سی تبدیلی آ گئی تھی۔ امی کی طبیعت خراب تھی تو وہاں جانا زیادہ ضروری تھا، تو میں نے پہلے اس چیز جو ضروری چیز ہے اس کو پہلے پرائیورٹی دینی چاہیے۔ تو امی سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلی عبادت وہ ہے کہ ان کے پاس جایا جائے، ان کو جتنی میری ضرورت ہے وہ جو ہے نا ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کیا جائے۔ اور پھر ماشاءاللہ سے ابھی کافی ان کی طبیعت بہتر ہے، اور میں اپنے روٹین پہ آ چکی ہوں، اور ابھی الحمدللہ سے پہلا عشرہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آج سے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آج سے ہی ہم نے اپنے جو ٹارگٹ ہے ان کے اوپر جو ہے نا امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم اور ضروری جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ کے لیے لوگ بہت سارے کورسز بھی کرتے ہیں، بہت ساری ٹریننگز بھی لیتے ہیں، بہت سی کوششیں کرتے ہیں کہ ٹائم کو جو ہے نا مینیج کیسے کیا جائے، ٹائم کو کیسے بہتر کیا جائے اور اس کا بہتر استعمال کیا جائے، اور ٹائم مینجمنٹ سے ہی انسان کامیابی کی طرف بھی آتا ہے اور اپنے لائف کو چینج بھی کر سکتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے لائف میں، اور جن کو میری طرح کمزوری ہو صبح اٹھنے کی، تو وہ اس مہینے میں جو ہے نا بہت آسانی سے اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنے صبح کے اٹھنے کی ہی ٹائم سے ہی جو ہے نا اس کی شروعات کروں گی کہ میں سب سے پہلے تو صبح سویرے اٹھنا رمضان کے مہینے میں لازمی ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ہم عام دنوں میں 6 بجے 6:30 بھی ہو جاتے ہیں، 7 بھی بج جاتے ہیں، تو شروعات تو نماز سے ہی کرتے ہیں، کبھی دیر سے کبھی ٹائم سے، لیکن یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آن ٹائم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ سحری میں اٹھ جاتے ہیں اذانوں سے پہلے، تو جو ہے نا نماز بھی ٹائم پہ ہو جاتی ہے، ساتھ میں تلاوت بھی ہو جاتی ہے، ساتھ میں جو ہے نا باقی کام بھی آن ٹائم ہو جاتے ہیں۔ تو صرف رمضان میں ہی کیوں، ہم آگے بھی اس چیز کو اگر فالو کریں گے تو ہمارا ٹائم بہت اچھی طریقے سے مینیج ہو جائے گا، اور ہم اپنے ٹائم کا صحیح یوٹیلائز کریں گے، اور آئی تھنک کہ اس میں بہت ساری اچیومنٹ بھی کر لیں گے۔ اور جب ٹائم مینیج ہو جاتا ہے نا تو آپ واقعی بہت زیادہ جو ہے نا سکسیزفل وہ کر لیتے ہیں، ورک کر لیتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ آن ٹائم اگر ہو تو اس میں کامیابی کے پرسنٹیج جو ہے نا وہ تقریباً 100% ہو جاتی ہے، 100% نہیں تو 99% تو ہو ہی جاتی ہے۔ دوسرا جو ٹارگٹ ہے اصل میں وہ مین ٹارگٹ ہے اور پہلا ٹارگٹ ہے، لیکن اس کو میں نے دوسرا اس لیے رکھا ہے کہ اگر ٹائم مینجمنٹ صحیح نہیں ہوگا تو کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہوگی، تو اس پر بھی عمل کرنے کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے، تو تبھی اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور اس میں بھی سکسیزفل ہوا جا سکتا ہے۔ اور وہ یہ چیز ہے، یعنی دوسرا جو میرے ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس مہینے
قرآن تو ہم لوگ سبھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں، اور اس مہینے ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا قرآن ختم کریں. ہر مہینے ہی ہر رمضان میں ہی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم ایٹ لیسٹ ایک دفعہ قرآن تو ختم کریں ہی کریں. لیکن اس بار تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے. وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جو میرے اندر کمیاں ہیں یا جو میرے اندر کمزوریاں ہیں ان کو میں امپروو کرنا چاہتی ہوں. اور وہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن کو ترجمے سے پڑھوں. اور اس کے لیے میں نے سٹارٹ لیا ہے نماز سے، کہ میں نماز کو پہلے ترجمے سے پڑھوں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، اللہ سے جو میں ملاقات کر رہی ہوں اس میں کیا پڑھ رہی ہوں. اس میں جو یہ ہم لوگ اگر نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے اور میمورائز کر لیں گے، یاد ہو جائے گا ہمیں، تو ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. تو ہمارا جو یہ ذہن دائیں بائیں بھٹکتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دماغ میں الگ طرح سے خیالات آتے ہیں نماز کے دوران، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی ہیں. تو اس سے بھی مطلب اس میں بھی امپرومنٹ آئے گی. یہ بھی چیز نہیں ہوگی، خیالات ادھر ادھر نہیں آئیں گے، ہم زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور چونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی ہوگا کہ ہمارا جو یہ نماز کی پابندی ہے وہ بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے دل کے نزدیک اور ہمارے لیے سب سے پہلے کون ہے؟ ہمارے لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اگر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، تو ہمیں ہر نماز کا انتظار ہوگا کہ کب اذان ہوگی تو ہم نماز پڑھیں. تو اگر ہمیں پتہ ہوگا، سارے نماز کا ترجمہ ہمیں آتا ہوگا، ہمیں ایک ایک ورڈ کا مطلب آتا ہوگا، تو ہم نماز کا انتظار کریں گے. ابھی تو ہم اذان ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی یہ کام کر لوں تو پھر پڑھتی ہوں، یہ کام کر لوں تو پھر پڑھ لیتی ہوں. اس چیز میں جو ہے نا اکثر نماز قضا بھی ہو جاتی ہے. میرے ساتھ خود بھی ایسا ہے، اور میں اس چیز کو بھی امپروو کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میری جو نماز قضا ہو جاتی ہے وہ بھی نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نماز کو زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھوں، زیادہ مطلب سمجھ کے پڑھوں گی تو ہی زیادہ دلچسپی آئے گی. یہی میرا جو ہے نا اس مہینے میں ٹارگٹ ہے کہ میں نے یہیں سے سٹارٹ لینا ہے. رمضان کو میں نے اسی لیے وہ رکھا تھا، کیونکہ ہم آگے پیچھے مطلب دوسرے مہینوں میں تو کوشش کرتی ہوں، اب بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس میں اسپیسیفکلی مطلب ہمیں ٹائم بھی مل جاتا ہے اور ہماری پابندی بھی زیادہ رہتی ہے، کیونکہ ہر چیز ٹائم پہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں نماز سے میں سٹارٹ لوں گی، اور میں لے بھی چکی ہوں، اور پھر میں قرآن کو جو ہے نا ترجمے کے ساتھ پڑھوں گی. اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں کسی خاص مدرسے جاؤں گی یا کوئی ٹیچر کاری رکھوں گی، نہیں. اس چیز میں اگر جاؤں گی نا تو پھر میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، اور میں کل پرسوں ترسوں اس پہ ڈالتی جاؤں گی، اور یہ سلسلہ آگے چلا جائے گا اور شاید ہو بھی نہیں پائے گا. تو ہمیشہ چیزوں کو آسان کرنے سے جو ہے نا آپ ان پہ زیادہ اچھے طریقے سے ان میں کامیابی حاصل کر لیتے ہو. تو ہمارے پاس سب سے بڑا ٹیچر تو ہمارا یہ موبائل ہے. گھر میں انٹرنیٹ ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس اگر لیپ ٹاپ نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے، تو موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے. تو اس میں ہی جو ہے نا ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں. یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز ہیں، بے شمار کورسز ہیں، فری کورسز ہیں جو ہمیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا سکتے ہیں، تجوید کے ساتھ، جس طرح سے ہم چاہتے ہیں. ہم اگر اپنی تلاوت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر اپنی مطلب عربی بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس سے آرام سے جو ہے نا ہم سیکھ سکتے ہیں. تو جب یہاں سے سیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں پھر آگے ضرورت پڑے، اور ہمارا ظاہر سی بات ہے شوق بھی بڑھے گا، تو ہم مزید جو ہے نا سیکھنے کے لیے آگے جائیں گے. ہو سکتا ہے ہم مزید ٹریننگز لیں، ہم مزید کسی کے ساتھ جا کے پڑھیں، کہیں جا کے پڑھیں، کسی سے سیکھیں، استاد بھی ہائر کر لیں. لیکن یہ ہے کہ پہلے شروعات یہاں سے کر لیتے ہیں، جو کہ فری ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے یہ چیز. تو میں تو یہاں سے سٹارٹ لوں گی، یہیں سے مطلب موبائل سے ہی. اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے لیپ ٹاپ وغیرہ بھی ہے، تو جس ٹائم جس چیز پہ بھی مجھے موقع ملا میں وہیں سے سیکھنے کی کوشش کروں گی. اور قرآن پاک بھلے میں اس مہینے میں ختم نہ کروں، لیکن میں نے جو ہے نا جتنا بھی پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. بھلے آدھا ختم ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں، تاکہ میں سیکھ سکوں، سمجھ سکوں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ زیادہ امپرومنٹ آئے گی، زیادہ تبدیلی آئے گی، ثواب بھی زیادہ ہی ملے گا. صرف قرآن کو تلاوت کے ساتھ ختم کرنا ہی ثواب نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. تو دوسرا میرا بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں قرآن کو جو ہے نا ترجمے کے ساتھ پڑھوں، اور اس مہینے سے سٹارٹ لوں، اور الحمدللہ سے میں نے سٹارٹ لے لیا ہے. تو آپ میں سے بھی اگر کوئی اس چیز کو امپروو کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی سٹارٹ لے لیں. تو
تیسرا جو میرا ٹارگٹ ہے وہ ہے ویٹ کم کرنا. ویٹ اس مہینے سے بہتر اور کسی مہینے میں کم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو میرا اس مہینے میں ویٹ پر بھی فوکس رہے گا کہ میں زیادہ انہیلدی چیزیں نہ لوں اور میں اپنے ڈائٹ کو ایسے رکھوں کہ میں اس مہینے کے اینڈ میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ ٹارگٹ اچیو کروں اور میں وزن زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کم کر سکوں. میرا وزن تقریباً 75 kg ہے. چونکہ میری ہائٹ بھی جو ہے نا زیادہ ہے، یعنی 5'10" تک ہے، تو اس سے اتنا پتہ تو نہیں چلتا، لیکن یہ ہے، وزن ہے اور وہ مجھے کم کرنا ہے. مجھے 70 سے بھی کم کرنا ہے، لیکن فی الحال میرا ٹارگٹ ہے کہ میں 70 پہ آ جاؤں کم سے کم. اور میں 70 پہ کب تک آتی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. میں ویٹ مشین جو ونگ مشین ہے اس کے اوپر چڑھ کے آپ کو دکھاؤں گی کہ ویٹ ابھی میرا کتنا ہے، اور پھر جب آگے کم ہوگا 70 پہ کب تک آئے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. اور میں جو روٹین رکھوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہوگی. تھوڑی بہت سنیک تو ہے شام میں، لیکن یہ ہے کہ میں بہت لمیٹڈ لیتی ہوں. اور باقی جو ہماری روٹین ہے وہ الحمدللہ سے پہلے سے بھی ہیلدی ہے، اور آگے بھی ہمیشہ مطلب آگے بھی یہی ارادہ ہے کہ اس کو ایسے ہی ہیلدی رکھیں، اور جو ہے نا وزن کو کم سے کم کرنے کی کوشش کروں گی میں. تو جو بھی میں اس کے لیے اقدامات کروں گی، جو بھی طریقہ کار اختیار کروں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگا. اور میں پوری طرح سے شیور ہوں کہ میرا وزن کم ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو صبح سویرے کا اٹھنا ہو جائے گا اور صبح سویرے کی انرجی مل جائے گی، اور اس سے میں کام زیادہ سے زیادہ کر سکوں گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایکسرسائز بھی کچھ رکھوں گی. لیکن رمضان میں تو خیر میں اتنی ایکسرسائز نہیں رکھنا چاہتی، کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ رمضان کے بعد ہی میں ایکسرسائز آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں. فی الحال میں جسٹ ڈائٹ پہ فوکس کروں گی، اور جو ہے نا صبح سویرے سے اٹھ کے جو ہے نا ظہر کی نماز تک میں ایکٹیو رہوں گی. سارے کار کا کام ساری چیزیں مطلب کرتی رہوں گی، اور وہ بھی مطلب فاسٹ وے میں. ایک تو ہوتا ہے نا لیزی وے میں، نارملی جو آپ کرتے ہو وہ نہیں کروں گی میں، اپنے مطلب کاموں کو ذرا فاسٹ وے میں کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی. کیونکہ صبح بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو ایک تو ولاگ بہت اچھا بن جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کام جلدی ہو جاتے ہیں، اور بندہ وارم اپ رہتا ہے، اور صبح کی انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ کام ہو جاتے ہیں. تو یہ میرا بگ ٹارگٹ ہے. تو یہ 3 ٹارگٹ میں نے اچیو کرنے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ میں سکسیزفل رہوں گی، اور جتنی بھی مجھے اس میں سکسیس ملتی رہے گی میں آپ کے ساتھ گاہے بگاہے شیئر کرتی رہوں گی. تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور آپ کو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو ملیں گے انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.